اور دیکھنا حج اور عمرے کا ثواب ہے، اور ماں باپ کو دل کا دکھانا تمہاری اولاد ویسے ہی معاملہ کرے گی جیسے تم اپنے اولاد ماں باپ کے ساتھ معاملہ کرو گے. یعنی کتنی کڑی شرط لگا دی. تم اپنی اولاد سے سکھ پانا چاہتے ہو، تم اپنی اولاد کو اپنا اطاعت اور فرما بردار بنانا چاہتے ہو، تم اپنی اولاد سے محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اور تم یہ چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے، تو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ معاملہ صحیح کرو. اگر اس کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں ہے تو تمہاری اولاد کا سکھ تم کبھی نہیں دیکھ سکو گے. ایک صحابی ایک باپ کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ میرے دوستوں بزرگوں، ایک بیٹے نے آ کے اپنے باپ کی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کی، اللہ کے نبی کی مجلس میں. بیٹے نے باپ کی کہ میرا باپ میرے مال میں سے بغیر میرے پوچھے خرچ کرتا ہے اور بغیر پوچھے تصرف کرتا ہے، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں، مجھ سے کرتا بھی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کو بلایا. باپ کو بھی خبر ملی کہ میرے بیٹے نے میری شکایت اللہ کے نبی کے دربار میں کی ہے. تو یوں آتا ہے روایتوں میں کہ چلتے چلتے اس نے دل میں کچھ اشعار کہے، کچھ اشعار جس کو اس کے کان نے بھی نہیں سنا، اس کی زبان نے بھی نہیں کہا، صرف دل میں اس نے، دل میں ہوتا ہے نا، دل میں خیال، دل میں کسی چیز کو. ہاں اب اللہ کے نبی کے مجلس میں پہنچے تو اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا. اب دل کی بات ہے جس کو زکان نے، جس نے کہا اس کے کان نے بھی نہیں سنا ہے، اور اللہ کی طرف سے جبرائیل پیغام لے کر آ رہے کہ جبرائیل آ کے کہہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، اس بوڑھے سے، بڑے میاں سے، کہ تو نے دل میں جو بات کہی تھی اس کو سنا. وہ کیا بات تھی؟ اللہ نے عرش پر سنا. وہ دلوں کے بھید کا جاننے والا ہے. اور جب اللہ کے نبی نے کہا کہ تو نے کیا دل میں بات کہی، کیا دل میں تو نے اشعار پڑے، وہ سناؤ، تو تعجب سے کہنے لگا یا نبی اللہ، اسے تو میرے کان نے بھی نہیں سنا اب تک. عرش والے نے سنا ہے، عرش والے نے سنا ہے. وہ دلوں کے بھید کا جاننے والا ہے. وہ حُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، جو دلوں کے اندر ہوگا اسے نکالنے والا ہے. پھر اس باپ نے اشعار پڑھے، اشعار پڑھے، عربی ہے وہ اشعار. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے بیٹے جب تو دنیا میں آیا تھا تیری کوئی حیثیت نہیں تھی، میری گود تیرا سہارا تھا، میرا کندھا تیرا سہارا تھا، میں تیرے لیے راتوں کو جاگتا تھا، دن کو تیرے لیے سکتا تھا. تو جوان ہوتا گیا، تو بڑا ہوتا گیا، میری ہڈیاں بوڑھی ہوتی گئی اور میں نے تیرے لیے اپنی ہڈیاں گھلا دی. میں نے اپنی صحت اور اپنی جوانی تیرے لیے خراب کر برباد کر دی، اور میں نے تیری ہر سکھ، ہر خوشی، ہر تیرے اطمینان کو میں نے پہنچانے کی کوشش کی. اور آج تو میرے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے. اگر تو مجھے باپ کا حق نہ دیتا تو پڑوسی کا حق تو دیتا. تجھ سے اتنا بھی نہ ہوا کہ مجھے پڑوسی کا حق ہی دے دیتا. اور جب اللہ کے نبی نے یہ اشعار سنے ہیں تو اللہ کے نبی رو دیے، رو. حضور کے آنکھ میں آنسو آ گئے، اور اللہ کے نبی نے اس بیٹے کا گریبان پکڑ کے کھڑا کیا. اللہ کے نبی نے کہا تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، چل جا یہاں سے، اور آئندہ کبھی شکایت لے کے نہیں آنا. تو میرے دوستو، ماں باپ کا حق یہ اسلام بتائے گا، یہ اخلاق آئیں گے، پھر بوجھ نہیں ہوگا. بوجھ فرمایا قرآن تو کہہ رہا اف بھی نہ کرو، اف بھی. اگر کوئی بات نہ اگر تیز نگاہ سے نہ گھورو، کھا جائے گا. یوں دیکھتا ہے کیا بس کھائے ہم. اور پھر بہت سے تو زیادہ ماشاءاللہ بڈھے کو عقل ہی نہیں، بس بڑبڑ کرتے رہتے. اور اماں تو اور زیادہ بیچاری ہوتی ہے، اماں تو اور زیادہ. میرے دوستو، اپنے ماں باپ کے ساتھ کا معاملہ، پھر اس کے بعد بیوی کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ کا معاملہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنے تہجد گزار مرد ہوں گے جو اپنی عورتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. بیوی بچوں کو کمانا کھلانا دین نہیں ہے میرے دوستو، حلال روزی کھلانا دین ہے. پوچھ رہے علماء اور مفتیوں سے کہ بیوی بچوں کو کھلانا دین ہے، کہ حلال روزی کھلانا دین ہے؟
کہ جھوٹ سے، دھوکے سے، سود سے، بے ایمانی سے، رشوت سے، حرام سے لا کر کھلاؤ؟ ہاں، اسی لیے شریعت نے کہا جو تم کھاتے ہو اس میں سے کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اس میں سے پہناؤ۔ بیوی بچوں کا حق، جیسے بیوی بچوں کے دیر بالش کے پیٹ کا بھرنا دین ہے، اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا بھی دین ہے۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی بے حیائی پر، اپنی بیوی کی بے پردگی پر، اپنی بیوی کے میرے دوستوں غیروں سے ملنے جلنے پر، اور اپنی بیوی کے میرے دوستوں اپنی آزاد سوسائٹی پر خوش ہے، تو فرمایا وہ مرد کو شریعت میں دیوس کہا گیا ہے، اور وہ مرد اپنی بیوی کے گناہوں میں برابر کا شریک ہے۔ وہ مرد اپنی بیوی کے گناہوں میں برابر کا شریک ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے متعلق کیا فرمایا؟ پہلے تو نکاح کی بنیاد کو صحیح کرو۔ پہلا فرمایا لوگ مال دیکھتے، مال کیا دیکھتے نکاح میں؟ مال والی، کیوں؟ لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، ساری پتی آئے گی تو پھر یہ پتی کا کیا کام؟ جب خود ہی اتنی پتی ہوگی تو اس پتی کا کیا کام بیچارے کا؟ ہاں، یہ کنگال پتی کا کیا کام جب اتنی پتی کو دیکھو گے تو؟ کہ نہیں صاحب، ارب پتی، لکھ پتی، کروڑ پتی۔ اب فرمایا یہودیوں کا طریقہ ہے کہ جن کے نزدیک مال ہی سب کچھ ہے۔ فرمایا پھر دوسرا جمال، حسن۔ ہاں، حسن کہ میرے دوستو کیا چاہیے اس کو؟ شو پیس چاہیے، ماڈل گرل چاہیے کہ بغل میں لے کر نکلے تو دنیا جلے۔ او تو دنیا کے لیے کر رہا ہے، اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہے۔ کیا جی؟ شو پیس، ون پیس، شو پیس۔ جی بھائی ہے نا؟ ہر جوان سے پوچھو نا، خود بھلے کیسے ہی ہو، ہاں، کہیں سے بھی ٹھکانہ نہ ہو، ایسے ہوئی کہ بس ایسی ہو، بس بس بس۔ ارے تم کبھی آئینے میں خود کو تو دیکھ لیتا؟ ہاں، چاہیے ایسے۔ فرمایا عیسائیوں کا طریقہ ہے، ان کے نزدیک ظاہر کا حسن سب کچھ ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا لڑکی کے اخلاق کو، اس کے خاندان کو اور اس کی دینداری کو دیکھ کر نکاح کرنا، فرمایا میرا طریقہ ہے۔ کیونکہ اسلام میں نکاح کی بنیاد شہوت اور خواہشات نہیں ہے، بلکہ نکاح کی بنیاد آنے والی نسل کی حفاظت اور تربیت ہے۔ باطل کے اندر ہے نکاح کی بنیاد، اسی لیے ایک کبھی نہیں، دوسرا کبھی نہیں۔ اور اسلام میں نکاح کی بنیاد قرآن کہہ رہا ہے کہ نکاح کی بنیاد کیا ہے؟ کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوست بزرگوں اولاد آدم کو بڑھائے گا، کہ ہم نے عورت اور مرد کے جوڑ سے اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ نیک اور صالح کب آئیں گے؟ جب نیک اور صالح بیج ڈالو گے۔ اس لیے عورت کی دینداری میرے دوست بزرگوں یہ خاندان کی دینداری بنے گی۔ اس لیے حضرت عمر کے زمانے میں ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا کہ میری نہیں سنتا، بالکل یہ نہیں ہوئے نہیں ہوئے نے۔ تو باپ نے، حضرت عمر نے بیٹے سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا تو یہ ساری بات کہہ رہے لیکن میرا بھی کچھ حق ہے نہیں۔ کہا تیرا بھی حق ہے؟ کہا کہ کیا حق ہے؟ کہ پہلے تو یہ کہ یہ مرد کسی دیندار سے شادی کرے، کہ بازاری عورت سے شادی کیا ہے میرے باپ نے؟ کہ بے دینی۔ ابھی شادی کے بعد کہ نام اچھا رکھے بچہ جب پیدا ہو تو، کہ میرا نام ایسا رکھا ہے جس کا مطلب بھوکا کیڑا ہوتا ہے۔ اور آج کئی ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے اولاد کا نام ایسا رکھتے ہیں جس کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، سن لو، ظلم ہے۔ یہ اولاد کی حق تلفی ہے۔ شوق کی دنیا میں آگے نام رکھنے کا امت شعور کھو چکی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا اس بات کو، ہاں یہ ظلم ہو رہا ہے اولاد پر، کہ ایسے نام رکھنا جس کے معنی کا اثر اولاد کی زندگی پہ غلط پڑے۔ اور آج تو آدھے سے زیادہ رکھنے کے بعد پھر کوئی کسی نے کچھ ٹینشن دیا تو آ کے پوچھتے ہیں وہ چل جائے گا، نام نہیں یوں رکھیلا ہے۔ اگر رکھیلا ہے تو اب کیا پوچھنے لگا؟ اب رکھنے سے پہلے پوچھنے کا تھا۔ میں تو اتنا غصہ آتا ہے نئے نئے ناموں کو لے کر آتے ہیں، اور حالانکہ کئی نام ایسے جن کا مطلب یعنی ایک تو ہوتا ہے بے مطلب نام،